الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نیت چونکہ بہت اہم ہے، بنیادی کام ہے، شیطان نے اتنا ہی اس کے خلاف زور لگایا ہوا اور نیتوں سے ہم کو بہت دور کر دیا ہے۔ ہم بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت ہوتی ہی نہیں، یہاں تک کہ سلام کرنا ہے تو اس کی بھی نیت باہر شریعت میں سب سے پہلے، جہاں مسائل شروع کے پہلا مسئلہ یہی لکھا ہے، نیت، کہ جس کو سلام کر رہا ہے اس کو کچھ اس طرح نیت کرے کہ تیری جان، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو، یہ سب مجھ پر حرام ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ نہ ہو کہ سلامتی کی دعا بھی دے رہا ہے اور اس کو گالیاں بھی دے گا، اس کو مطلب تڑیاں بھی دے گا، ستائے گا بھی۔ تو نیت کریں گے تو ثواب ملتا ہے، ورنہ ثواب نہیں ملتا۔ اچھا کام جو فی نفسی مباح ہو اس میں نیت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اپنے اس آج کے مدنی مذاکرے کے لیے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے، یعنی یہ دوران بیان، دوران درس، دوران مذاکرہ، بلا وجہ کپڑے یا بدن یا داڑھی کے بال یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، باتیں کرنے، ادھر ادھر دیکھنے، ٹیک لگانے، پردے پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا، کہا لگانے لگوانے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا۔ نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے کے دوران، بیان کے دوران حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا۔ اور یوں بھی میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر نگاہیں نیچی رکھا کرتے حیا سے، اور انہی نیچی نظروں کا واسطہ دے کر بارگاہ خداوندی میں میرے آقا اعلی حضرت دعا کر رہے ہیں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو، اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کھولنے سے فتنے کا دروازہ کھل جاتا، بند رکھنے سے فتنے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہ ہر وقت آدمی بند تو کر نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ نہ بھی نہ بہرحال ان مانو کر فائدے میں ہوتا ہے کہ بدنگاہی کی آفتوں سے بچا رہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں بینا رکھے، آنکھوں والا رکھے، نظر والا رکھے، اور ان آنکھوں کا درست استعمال بھی ہمیں بخشے، غلط استعمال سے ہم بچیں۔ فضول نگاہی، ادھر ادھر دیکھنا وغیرہ یہ کوئی سنت نہیں ہے، گناہ بھی نہیں ہے۔ ادھر ادھر دیکھنا بلا ضرورت دیکھتے ہیں تو گناہ نہیں ہے، مباح ہے۔ لیکن اس سے بھی اگر بچنے کی عادت ڈالیں گے نا تو بد نگاہی سے بچنے کی عادت پڑے گی۔ اب ادھر ادھر دیکھنے میں رسک تو ہوتا ہی ہے۔ اب ادھر دیکھتے ہیں تو وہ عورت جا رہی ہے، تھوڑا سا اوپر دیکھا تو سائن بورڈ لگا ہوتا ہے روڈ پہ، اس پہ عورت کی تصویر ہوتی ہے، بتی بھی جل رہی ہوتی ہے اور بےہودہ قسم کی تصویر ہوتی ہے۔ ادھر دیکھا تو امرت بیٹھا ہوا، ادھر دیکھا تو کوئی یوں گھٹنے کر کے گندے انداز میں بے پردہ، پردے کے باوجود بے پردہ ہوا جا رہا ہے۔ تو طرح طرح کے مطلب یعنی کہ دیکھنے میں بہت مسائل ہے۔ تو جتنا ہو سکے کوشش کی جائے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ تو نگاہوں کو مطلب فضول نگاہی سے بچانے کا ذہن ہوگا تو بد نگاہی سے بچنے میں بہت مدد ملے گی۔ اسی لیے میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر نیچی رکھی جائے۔ اگر چہرہ دیکھ بھی لیا تو گناہ نہیں ہے، لیکن میں نیچی نظر رکھنے کا اس لیے مشورہ دیتا ہوں کہ بارہا مردوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اب مرد کا بھی چہرہ اگر کسی نے دیکھا اور اس کو کچھ گندی لذت پیدا نہیں ہوتی تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ اب کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ یہ اپنے دل پر غور کرے کہ اپنی کیفیت کیا ہے دل کی، میں دیکھ رہا ہوں تو، اور اسی پر عمل کرے، اس کیفیت پر، کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ایسا اندیشہ ہے یا ہے ہی ایسا مسئلہ پھر تو واجب ہو جائے گا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک دیکھنے سے شہوت آتی ہے خدا نخواستہ پھر تو دیکھنا حرام ہو جائے گا، اور نظر کی حفاظت اس سے واجب ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ چہرہ ہی نہیں، کپڑے دیکھنے سے ہوتا تو کپڑے بھی دیکھنے سے بچنا پڑے گا۔ علت یہاں وہی گندی لذت ہے، تو کپڑے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی کوئی چیز اگر آپ کے پاس ہے اس کو دیکھنے سے خدا نخواستہ وہ یاد آتا ہے اور اس کے گندے خیالات میں آپ گم ہوتے تو یہ پھر وہ چیز بھی وہاں سے جان چھوڑانی پڑے گی۔ اس کا گھر دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے، اس کے بڈھے باپ کو دیکھنے سے کچھ ہوتا ہے تو اب بڈھے باپ کو بھی دیکھنے سے بچنا پڑے گا۔ یہ کیونکہ علت جو ہے نا وہ وہی ہے، شہوت۔ تو نگاہوں کی حفاظت جو ہے نا یہ بہت 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 ضروری ہے، اور اس پر ہم لوگ بالکل آج کل دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ناکام، بالکل ناکام ہوئے جا رہے ہیں۔ نگاہوں کی اتنا غلط استعمال، گھر گھر میں غلط استعمال، ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے۔ پہلے ہم چھوٹے تھے تو فلمیں دیکھنا بہت دشوار تھا، صحیح بولتا ہوں، ہم چھوٹے تھے نا تو ٹی وی کا تو وجود ہمارے ہاں تو نہیں تھا، تو وہ پیسے اتنے کہاں سے لائے؟ دل کرے بھی کہ بھائی چلو بھائی کوئی جائے کہ میں فلم دیکھوں تو ضروری نہیں کہ اس کے بعد پیسے ہوں، نہ اتنی ہمت کہ وہ سنیما گھر میں جا کر وہ دور دور سنیما گھر ہوں، گھر کے پاس تھوڑی ہوتا سنیما گھر، چند ایک سنیما تھے باب المدینہ میں تھوڑے سے، تو وہ اپنے جس کے پاس پیسے ہوں یا اس کا باپ لے جائے تو بڑا بھائی لے جائے تو ایسا کوئی چھوٹا لڑکا اور وہ جائے تو جائے، ورنہ نہیں، فلم نہیں دیکھ پاتے تھے تب، اتنا نہیں تھا، سنیما گھر دور دور ہوتے تھے، تو جائے تو وہ کبھی کبھار کو چھٹیوں میں یا ایسے موقع پر کوئی ایک آدھ فلم دیکھے اور پھر سب کو اسٹوریاں سناتا پھرے اور فخریہ مطلب جتاتا پھرے کہ میں نے یہ فلم دیکھی ہے۔ وہ بچپن کا دور۔ پھر اچانک اعلان ہوا کہ بھائی وہ وی سی آر، یعنی پتہ چلا کوئی وی سی آر جیسا وہ آ گیا ہے آلہ، وہ بدماش جو ہے وہ بعض گھروں میں چھپ گیا، سامنے نہیں آیا، گھروں میں چھپ گیا، اور پھر جو پیدا کیر اور ذرا وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بھتوں کی ترکیب کے ساتھ اور سرپرستیوں میں وہ گھروں میں چھپ چھپ کر دکھانے لگے۔ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 10 روپیے اس کی ٹکٹ لیتے تھے فلم کی، صرف 10 روپیے، تو گھر میں وہ اطمینان سے اس کو دکھاتے تھے فلم۔ یہ شروع ہوا سلسلہ، یہ بھی ہمارا اس وقت لڑک پن تھا۔ الحمدللہ مجھے کبھی، میں نے تو ابھی دعوت اسلامی میں آنے کے باوجود برسوں تک وی سی آر نہیں دیکھا تھا کہ یہ ہوتا کیسا ہے۔ بہت بعد میں کسی نے مجھے دکھایا کہ دیکھو یہ جو پیٹی رکھی ہوئی نہیں ہوئی، یہ وی سی آر ہے۔ نہ گھر میں کبھی ٹی وی داخل ہوا تھا،
اور اب آیا تو مدنی چینل لے کر آیا اور اس پہ کوئی چینل نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ کہ وی سی آر، پھر اچانک ایک دن اخبار میں خبر آئی کہ بھئی 10,000 لائسنس وی سی آر کے باب المدینہ میں جاری کر دیے گئے۔ ہو لائسنس آ گیا، پھر تو آفیشل ہو گیا۔ وہ اس طرح یہ پھر پتا چلا بھائی وہ ٹی وی آ گیا، تو وہ پارکوں میں ککری گراؤنڈ میں ایک ٹی وی لگا ہوا تھا، بلیک اینڈ وائٹ، رنگین نہیں تھا، وہ اس پہ لوگوں کی بھیڑ جمتی تھی۔ تو اس طرح کہیں کہ پارکوں میں یہ ٹی وی آیا، یہ ہمارے لڑکپن کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آہستہ 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 وہ سستا ہونا شروع ہوا، آنا شروع ہوا، پھر سستا بکنا شروع ہوا، پھر گھر گھر گھسنا شروع ہوا، پھر رنگین ٹی وی آ گیا۔ اب تو جناب ایک سے ایک موبائل فون میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، اس میں ٹی وی، بس میں ٹی وی، کار میں ٹی وی، یہاں تک کہ ہوائی جہازوں میں پچھلی سیٹ پر، دوسرے ہوائی جہازوں میں دیکھا میں نے کہ وہ بالکل ہر سیٹ کے سامنے ٹی وی ہوتا ہے۔ گانے سننے کے لیے وہ ایئر فون یا ہیڈ فون کیا بولتے ہیں، وہ سب ہوتے ہیں، جو مرضی چاہے وہ لگاؤ، گانے سنو۔ اور ایسی آزمائش ہوتی ہے، اپنے کو تو صحیح بات ہے کہ وہ فلمیں دیکھنے کا اور یہ چیزیں چلانے کا میرے کو تجربہ نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ تو اب یہ بند ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات کھل جاتا ہے، اب کھل جاتا ہے تو یار یہ بند نہیں ہو پاتا، یہ بٹن ہوتے میرے کو سمجھ نہیں پڑتی بند کیسے کروں اس بدماش کو، کبھی کچھ دکھاتا کبھی کچھ دکھاتا، بس اب یہ بند نہیں ہوتا، تو آنکھیں بند رکھے آدمی پھر کیا کرے۔ یہ بھی ایک آزمائش ہے یار ہوائی جہازوں میں، وہ سیٹ پہ بالکل میری جان پہ وہ ٹی وی لگا ہوا ہے اور نخرے دکھا رہا، میں کروں کیا یار، کہاں بھاگ کے کہاں جاؤں، دوسری سیٹ پر بھی نہیں جا سکتے۔ تو باپ آدمی آنکھوں کی حفاظت کرے، بس یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہوائی جہاز والے یہ خود لگا دیتے ہیں، مصیبت یہ میوزک، بالکل ہوائی جہاز کی ابتدا میں میوزک، انتہا میں میوزک، اور بس یہ موقع کے حساب سے یہ لوگ میوزک لگاتے ہیں۔ بڑی اتنی کوفت ہوتی ہے، اتنی کوفت ہوتی ہے، ایمانداری کی بات ہے، ایسا مطلب یار دل جلتا ہے کہ کس زبان میں سمجھائے۔ اور ہوتے ہیں مسلمان ہیں عام طور پہ یہ کام کرنے والے، اتنا ستاتے ہیں۔ حج فلائٹوں میں بجاتے ہیں، مکے سے مدینہ شریف جاتے ہوئے بسوں میں بجاتے ہیں، آپ کو تعجب ہوگا، گانے بجتے ہیں، عربی گانے بجائیں گے میوزک والے۔ ہم لوگ تو کیا ہو جاتے تھے کیسیٹ اور اپنی ساتھ رکھتے تھے، جو مانتا تھا تو ٹھیک ہے کہ اس میں کیسیٹ لگاتے تھے، اس کی بس میں کہ بھائی لگا دینا نہ یار، نہیں مانتا تو پھر ہم اپنی ٹیپ لے جاتے تھے، پھر اپنا وہ یہ بھلے اپنے گانے بجائے، ہم اپنا ٹیپ بجائے نعتوں کا، تو یوں بھی آنکھ مچولیاں تو کریں کیا، یعنی کہ حالات بالکل دنیا کے بدل گئے، یعنی کہ یہ میوزک ایسا گلے پڑ گیا ہر چیز میں۔ ادھر کتنے بیٹھے ہیں ان کے موبائل میں میوزک ہو، شاید میوزیکل ٹیون بہت گلے پڑ گیا، جان چھوڑتا ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میں گھڑیاں ہوتی جو گھر میں لگی ہوتی ہے، اس میں میوزک بجتا ہے۔ اچھا وہ گھنٹی جو ہوتی ہے، ڈور بیل، یہ ڈور بیل میوزک بجاتی ہے نا، مختلف ٹیونز ہوتی ہیں لیکن لوگ میوزک لگاتے ہیں اس میں، ہر چیز میں میوزک آ گیا۔ بچنا بولتے، بچوں کے کھلونوں میں میوزک ہوتے، ٹوائز میں میوزک ہوتے ہیں۔ یہ کہ بہت نازک دور آ گیا، اللہ میری دعوت اسلامی کو آباد رکھے۔ انشاءاللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں ان چیزوں سے لڑائی کرتے رہیں گے، اور کیا ان چیزوں سے، گناہوں سے لڑائی کرتے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ گناہوں کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ گناہ کریں گے نہ گناہ سہیں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آپ تو کم از کم مدنی ماحول کے سائیں بھائی ہیں، بچا کریں ان چیزوں سے۔ اگر میوزیکل ٹیون ہے تو اس کو بدل دیں، جتنی دیر تک اس کو چلایا تھا، سنی تھی، ان سب سے توبہ بھی کر لیں۔ اس کا تو اتنا مطلب دائرہ وسیع جا رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی توبہ، حدیث پاک میں دیے ہوئے نسخے کے مطابق تو السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیۃ ہے، خفیہ گناہ کی خفیہ توبہ، علانیہ کی علانیہ توبہ۔ تو میوزک بند کرنا وہ تو اچھا، لیکن جن کے سامنے بجا تھا وہ میوزک، شاید ان کو بھی آپ کی توبہ کی اطلاع ہونی چاہیے، حدیث کے مطابق تو ہونی چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ کتنوں کے سامنے بجائی، ہزاروں کی تعداد تک پہنچ جائے گا یہ بجنا۔ مسجدوں میں بجتا ہے، طواف میں بجتا ہے،
کوئی اعتکاف میں صاحب آ گئے تھے مذہبی حلیے کے تھے, ان کا نماز کے دوران وہ میوزیکل بجنا شروع ہو گیا ٹیون, پھر وہ کسی نے ٹوکا اور پھر بدمزگی بھی پتہ چلا ہوئی تھی اس میں, یہی فیضان مدینہ کی بات بتا رہا ہوں. وہ صاحب ناراض بھی ہو گئے تھے. خیر ہم تو ادھر تھے لیکن وہ باہر پتہ چلا تھا کوئی ایسا ہوا تھا کیس. خیر اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے, اتنا عام ہے, اور ہم حاکم بھی نہیں, اگر عام نہ بھی ہوتا تو ہم سختی نہیں کر سکتے. ہمارا کام نرمی اور نرمی, سختی ہماری ڈکشنری سے ہم کو نکالنی چاہیے. حاکم ہاں باپ ہے, اپنے بچوں پر اجازت شرعی سختی کرے تو اس کو روا, لیکن ہم جو اس طرح جو امر بالمعروف کر رہے ہیں لوگوں میں جو نیکی کی دعوت, اس میں نرمی ہی چلے گی, سختی نہیں چلے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا ابھی آپ نظر کے بارے میں, نظر جھکانے کے حوالے سے مدنی پھول عطا فرما رہے تھے. ابھی یہ بھی ایک شاید ذہن ہوتا ہو کہ جب بدنگاہی ہوگی تو میں نگاہ جھکا لوں گا, تو کیا ضرورت ہے عادت بنانے کی, مجھے مطلب ہے اعتماد کہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوگا میں نیچے دیکھ لوں گا. صحیح ہے, وہ چولہا بند نہ کیا جائے گھر کا, جب آگ لگے گی تو بجھا دیں گے, اس میں کیا ہے یار. یہی بات ہوئی کہ یعنی کہ جب دنیا کی آگ لگنے کا انتظار نہیں کرتے تو جہنم کی آگ لگنے کا انتظار کاہے کو کرے, کہ بجھا دیں گے اس کو معاذ اللہ. یہ ایک آپ کو میں ڈرانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ بدنگاہی ہوگی تب روک لیں گے, یوں مطلب, تو بدنگاہی ہوگی تو روک لیں گے, تو بدنگاہی ہو چکی نا, تھوڑی سی تو ہو گئی نا جب روکیں گے. تو اب بدنگاہی اس صورت میں ہوگی کہ اس یعنی کہ مثلا کسی کی ران کھلی ہوئی ہے اس کو دیکھنا بلا اجازت شرعی یہ حرام ہے. اجنبیہ کو دیکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے. تو اب یہ اجنبیہ کو دیکھیں گے تو نظر پڑی تو ہٹا لیں گے. تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ بے اختیار اچانک جو نظر پڑ گئی نا وہ ہے تو معاف, لیکن اب نظر پڑی اور نظر کو ٹکا دیا, ہٹایا نہیں, تو اب گناہ ہو گیا. یا پتہ ہے کہ وہ عورت بیٹھی ہے اور قصدن نظر اٹھائی اور جہالت کی بنا پر یوں سمجھے کہ صاحب یہ تو ایک نظر تو پہلی نظر تو معاف ہے نا, تو پہلی نظر یہ معاف نہیں ہے جو قصدن پڑی, جان بوجھ کر پڑی یہ معاف نہیں. پہلی نظر وہ معاف ہے جو جان بوجھ کر نہیں پڑی تھی, بلا ارادہ پڑ گئی تھی اچانک. تو پہلی نظر جو جان بوجھ کر ڈالی جائے وہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے نگاہوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ مردوں کو نگاہوں کی حفاظت کی تاکید کرتے ہوئے پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے, قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. عورتوں کے لیے ارشاد قرآنی ہے, وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. ترجمہ کنز الایمان, اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں. ابھی قرآن پاک میں تھوڑی بول رہا ہوں نظر نیچے رکھو, قرآن پاک نے بھی تو ارشاد فرمایا نا, ابھی آپ نے سنا نا. تو اب یہ کہ یہ جو قرآن پاک کا ارشاد ہے نا, اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جیسے کہ عورتیں موجود ہوں تو اس وقت مرد نیچی نظر رکھے, مرد ہوں تو عورتیں کچھ نیچی نظر رکھیں, اس طرح کی اس کی تفسیر ہے. تو مطلقاً یعنی کہ ہر وقت ہی نظر نیچی رکھے یہ کوئی واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں
میں نے یہ وضاحت کر دی اس لیے، ورنہ وہ میں وضاحت نہ کرتا تو یہ زیادہ ڈرتے شاید جن کو نہیں پتہ ہوتی تفسیر، لیکن ظاہر ہے کہ وہ میں نے جو عرض کیا اس میں لکھی نہیں ہے کتاب میں. یہ میرے پاس پردے کے بارے میں سوال جواب نامی کتاب جو انتہائی مفید ہے اسلامی بہنوں کے لیے ہی نہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے شاید اس کو کہنا چاہیے کہ 60% مفید ہے اور 40% ہو سکتا ہے اسلامی بہنوں کے لیے مفید ہو. کہ اسلامی بہنیں جو ہے نا یہ اپنے بچوں کے ابو کے ماتحت ہوتی ہیں نا، تو ان کو پتہ چلیں گے تو یہ ان کو سمجھائیں گے نا، تو یہ دونوں ہی کے لیے بہرحال مفید ہے. آپ سب نہیں پڑھی، جس نے تو وہ نیت کر لیں گے میں پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ اسی میں مطلب لکھا ہوا پردے کی کتاب میں. اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حلاوت نشان ہے کہ حدیث قدسی ہے، نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. پس جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ طلبہ کو معلوم ہوگا. کس کس کو معلوم ہے؟ بہت تھوڑوں کو ہے نا معلوم ہے، سب کو معلوم نہیں ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو بولتے ہیں کہ زبان جناب رحمت عالمیان کی ہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور فرمان عالی شان خدا رحمان جل جلالہ کا ہو. تو حدیث قدسی تو یہ یوں ہے کہ جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل نے فرمایا. نظر ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے. بس جو شخص میرے خوف سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے خوف سے اسے ترک کر دے تو میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا. تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے جو مسلمان کسی عورت کی خوبیوں کی طرف پہلی بار نظر کرے یعنی بلا قصد، پھر اپنی آنکھ نیچی کر لے، اللہ عز و جل اسے ایسی عبادت عطا فرمائے گا جس کی وہ لذت پائے گا. مگر نظر وہی جو بے اختیار پڑ گئی تھیں، جان بوجھ کر دیکھا وہ نہیں، اور نیچی بھی فوراً کر لی. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل کرتے ہیں جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پر کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں عورت کے محاسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں جو آدمی اپنی آنکھ کو بند کرنے پر قادر نہیں ہوتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرو، یہ دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، فتنے کے لیے یہی کافی ہے. حضرت سیدنا یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ زنا کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھنے اور خواہش کرنے سے. حضرت سیدنا فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شیطان کہتا ہے نظر میرا پرانا تیر اور کمان ہے جو خطا نہیں کرتا. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت و رب العزت فرماتے ہیں پہلے نظر بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر ستر بہکتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں یقیناً آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے. حضرت سیدنا علا بن زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں اپنی نظر کو عورت کی چادر پر بھی مت ڈالو کیونکہ نظر دل میں شہوت پیدا کرتی ہے. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا ایک بہت پیارا شعر ہے، اگرچہ ان کا معافی ضمیر کچھ بھی ہو لیکن یہاں بھی موافق آتا ہے وہ شعر. فرماتے ہیں
آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. پلک سی لینا یہ محاورہ ہے. پلک سی لینا ہے آنکھ بند کر لینا. یعنی میری آنکھ اٹھتی تو میں بند کر لیتا. میں نے تو آنکھ بند کی ہوئی نا, اٹھی تو جیسے آنکھ بند کر لی. کاش نصیب ہو جائے, عادت پڑ جائے. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. دل بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا. جزاک اللہ. تو یہ دیکھیں اپنا اگر ذہن بنا ان روایتوں کو, میرے آنکھ میں آنکھ بھری جائے گی, میں کیسے برداشت کروں گا. جیسے میں اپنے آپ کو کس طرح مطلب آنکھوں کی حفاظت کے لیے آمادہ کرتا ہوں, میں آپ کو بتاؤں تو میں اس طرح ڈراتا ہوں کہ دیکھ آگ بھی بھری جا سکتی ہے آنکھوں میں, آگ کی سلائی بھی پھیری جا سکتی ہے. کچرا پڑ جائے آنکھ میں, تنکا پڑ جائے, ذرہ پڑ جائے, برداشت ہوگا. تو چلو وہ سلائی بھی نہ بھری جائے, تیرے آنکھ میں کوئی چاقو مار دے تو, یا ڈرل مشین چلا دے تو. حالانکہ قیامت کا جو عذاب ہے نا وہ اس سے سخت ہے کہ آنکھوں میں کوئی اگر یہاں دنیا میں ڈرل مشین آنکھ میں چلا دے نا, یقیناً اس کی تکلیف تو جیسی تیسی ہے, لیکن جو قیامت کے دن آگ کی سلائی پھیری جانے والا عذاب ہے نا, اس سے یہ تکلیف بہت چھوٹی ہے, یہ ڈرل مشین آنکھ میں چلانے کی. تو یہ ہماری آنکھ جو معمولی انگلی بھی کوئی مار دے, یہ باقاعدہ فن ہے, آپ کو شاید پتا ہو کہ دو انگلیوں سے وہ لڑتے ہیں نا, جب کسی سے لڑنا مت, اپنا لڑنا اپنا کام نہیں ہے. اگر ماہر ہوگا نا, غصے میں زیادہ آئے گا نا, وہ دو انگلیاں اس کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ناک کے بیچ میں اس طرح دو انگلیاں مارے گا کہ دونوں آنکھیں پھٹ جائیں گی. یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کسی کی انگلی اپنی انگلی لگ جاتی ہے تو جھونکا لگ جاتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں, وہ آنکھ سرخ ہو جاتی ہے اور کیسی مطلب آزمائش ہو جاتی ہے. وہ دھول اڑتی ہے, کوئی ذرہ پڑ جاتا ہے تو کیسا ستاتا ہے. مرچ کا ذرہ پڑ جائے تو اچھال کے رکھ دیتا ہے, دھواں برداشت نہیں ہوتا. تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں یاد کر کے, جیسے تنکا یا آنکھ کو دبا کے تھوڑا دیکھے آدمی یہ کیا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا دباتے ہیں تو سمجھ پڑ جاتی ہے, اب زیادہ نہیں. آنکھ کا کام ہے, نازک چیز ہے, نہیں آنکھ کا معاملہ ہے, کہیں کچھ ہو نہ جائے, ہم ڈرتے ہیں نا. تو ان آنکھوں میں خدا نہ خواستہ آنکھ بھری گئی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے, ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے, امرت کو بری نیت سے دیکھنے کی وجہ سے, لذت سے, عورت کو نعوذ باللہ دیکھنے سے, ایڈورٹائز جو لگی ہوتی ہے وہ اس میں جوان عورت وہ خطرناک عورت بنائی جاتی ہے, بڈیا تھوڑی بناتے کوئی. ایسی اس میں عورت ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے اٹریکشن. یہ طرح طرح کی تصویر آپ نے دیکھا ہو, کارٹون بنا دیتے ہیں وہ سائن بورڈ پر. تو یہ ان کا ایک مطلب وہ ان کی یہ حکمتیں ہوتی ہیں کہ یہ کارٹون بنا تو کارٹون کو دیکھتے دیکھتے ہماری ایڈورٹائز بھی پڑھ لیں گے. تو اسی طرح عورت بناتے اس لیے کہ وہ عورت کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں, بد نگاہیاں کرنے والے, سڑے ہوئے ذہن کے, گندے ذہن کے, یہ لوگ اس ایڈورٹائز کو غور سے دیکھتے ہیں, عورت کو دیکھتے ہیں. عورت کو دیکھتے ہیں تو نیچے آگے پیچھے لکھا ہوا اس بہانے وہ پڑھ لیتے ہیں. ہاتھ بھی دکھاتے ہیں تو مہندی رنگا ہوا ہاتھ ہوگا یا لمبے ناخن والا جس میں نیل پالش ہو, یہ دکھائیں گے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور ہماری ایڈورٹائز پڑھیں. یہ اور کیا مقصد ہوتا ہے عورت دکھانے کا. تو یہ اپنی چیز بکوانے کے لیے نہ جانے کتنوں کو مطلب ہے نا کہ
बुराई में मुब्तला कर देते हैं। इस तरह फिल्में ड्रामे वाले थोड़ी सी रकम कमाने के लिए कितनों को बर्बाद कर रहे हैं लोग। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को अक्ल सलीम अता फरमाए, क्योंकि आज जिंदा हैं यार, कल पता नहीं जिंदा होंगे नहीं होंगे। अभी खुदा बेहतर जानता है कि हम यहाँ से उठने पाएंगे कि नहीं उठने पाएंगे, क्या पता क्या हो जाए। अल्लाह ताला हम ईमान और आफियत पर मदीने में शहादत की दुआ करते हैं। तो अब ये कि ये दुआ कबूल हो गई और मदीने में शहादत मुतय्यन हो गई, ऐसा तो नहीं पता ना अपने को। तो इसलिए डरना चाहिए कि हो सकता है आज ही कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, और हम दुनिया से रुखसत हो जाएं और जो गुनाह किए वो गले पड़ जाएं, हमारे बदनिगाहियाँ गले पड़ जाएं, और गुनाह नमाज कदा करने के गुनाह और तरह तरह के गुनाह, चोरियों के गुनाह, चोरियाँ बहुत होती हैं। मजहबी नजर आने वाले लोग भी चोरियाँ करते हैं, बाज़ों का तलबा भी चोरियाँ करते हैं, तरह तरह के लोग चोरियाँ करते हैं। इसका मोबाइल उठा के दबा दिया तो उसके बैग चेक किया तो कोई चीज़ निकाल ली, तो नोटें निकाल ली, तो बात करते हैं, ये घुस जाते हैं मतलब मजहबी लोगों में। तवाफ के दौरान वो पैसे निकाल लेते हैं, ये भी शिकायतें। अब देखो तवाफ कैसी इबादत है, जो मक्के शरीफ में मस्जिद हराम, वो काबे के गिर्द तवाफ करते करते तो ऐसे चोरी के जहन के लोग जो है ना, वो तवाफ के दौरान मतलब ये काट लेते हैं। यहाँ तक कि हज के जो काफिले जाते हैं ना, इनमें भी बाज़ औक़ात हज के नाम पर तो पल्ले से तो हज करने से ऐसे लोग इससे लेंगे कुछ पैसे, उससे लेंगे, मेरा बड़ा शौक़ है, मदीने के दीवाने बनेंगे, और वो थोड़ा अपना वो हिसाब किताब दिखा कर वो हज के पैसे, तो लोग बोलेंगे बड़ा आशिक रसूल, इसको दे दो। वहाँ जाके अपने काफिले वालों के पैसे निकाल लेते, चोरियाँ करते। ऐसे भी केस बिल्कुल हुए हैं, मुझे पता है, ऐसे करने वाले कहीं भी नहीं छोड़ते। तो ये तो फैज़ान मदीना है, ये तो वैसे ही इधर को नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं, हर शख्स आता है। तो अपनी चीज़ों की आप हिफाजत भी कीजिए। तो अगर अल्लाह ना करे कि इनमें जो बैठे हुए इनमें कोई चोरी का जहन रखता है, तो इसको खुदा से डरना चाहिए। वो खुदा न खास्ता चोरी कर लिए तो इसको चाहिए कि वो किसी तरह भी अपने किसी रुकने शूरा तक, बड़े जिम्मेदार तक जिस पर एतमाद हो, उसको भले खुद ना दे आए तो किसी तरीके से भी उसको वो चीज़ पहुंचा दे, अगर खुदा न खास्ता किसी ने चोरी की है तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह के अजाब से डरें। अगर आज इसका हल नहीं निकालेंगे, तौबा भी करनी पड़ेगी। चोरी जिसने की, एक तो तौबा करे और जिसका माल चुराया उसको पहुंचा दे। वो अगर दुनिया से चला गया तो उसके वारिसों को दे दे। अब उसके वारिस भी नहीं मिलते, या वो गायब हो गया कहीं इधर उधर दुनिया के किसी मुल्क चला गया, है इसी शहर में अतराफ में नहीं मिलता, पता यही नहीं पता कि जो चीज़ मैंने चुराई वो है किसकी, यही नहीं पता। तो अब यह कि कोई सी सूरत बनती है जहाँ मुमकिन हो कि भाई ये यहाँ अगर दे आएंगे तो ये इसको पहुँच जाएगी, कोई किसी शख्स की है तो। बिलफर्ज अगर कोई सूरत नहीं है तो फिर ये कि किसी फ़कीर को सदका कर दे दे फ़कीर को, ये इसका हल है। तो तौबा भी करे अल्लाह की जनाब। चोर के बारे में, उसके माल के बारे में इतनी ऐसी वईद है जो बहुत ही, यानी कि उसका अंजाम जो है ना रुस्वा कुन अंजाम है, यानी वो मिल नहीं रही वो। इसमें ये रिवायत है इस मजमून की कि चोर जो है ना अपना चुराया हुआ माल क़यामत के दिन अपनी गर्द में लटका कर क़यामत में पेश होगा। अब खुदा की कसम इतनी रुसवाई होगी अगर ये मतलब किसी की चीज़ चुराई, वही चीज़ लटका कर आया, बैग चुराया, बैग लटका कर आया, तो उसका बनेगा क्या। और ये चोर कितना बुरा बंदा है कि जिसकी ये चोरी करता है उसको बेचारों को बाजू का तो पाई माल कर देता है। ऐसे ऐसे गरीब लोगों के ये छीनते पैसे कि वो बेचारा, उसने राशन कर्जे पर लिया है, थोड़े दिन होते हैं गरीब जो नहीं पूरा कर सकते, कि तनख्वाह आएगी तो दूंगा, दुकानदार उस तरकीब होती है, वो पहली तनख्वाह लेकर आते हैं बेचारे और ये छीन लेते या निकाल लेते हैं जेब से, या गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ तो इसकी लाइन लगी हुई है इस तरह के चोरों की, डाकुओं की। इनका कोई इलाज तो है, इलाज करता नहीं है कोई। इलाज करने वाले मुआलिज जो है वो इलाज दियानतदारी से करे ना, तो कोई वजह नहीं कि चोरियां डकैतियां इन पर कोई काबू ना पाया जा सके। ऐसा मसला नहीं हो सकता।
اللہ تبارک و تعالیٰ قانون نافذ کرنے والوں کو بھی دیانتدار بنائے اور ان چور اچکوں کو بھی توبہ کی سعادت بخشے، ورنہ یہ حرام مال ہے۔ چوری کا مال یہ بالکل حرام قطعی ہے، حرام قطعی۔ حرام قطعی پر تو ملک ہی ثابت نہیں ہوتی۔ چوری کا ایک نوالا جو ہے نا، یعنی چوری کے مال کا یا کسی طرح بھی حرام ہے نا، حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں جب پڑتا ہے نا، تمام ملائکہ کی لعنت پڑتی، اور اگر اسی حال میں وہ مر گیا کہ وہ حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں تھا تو اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں کہ جو بدن حرام مال سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ امام بخاری و مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چور پر اللہ کی لعنت کے بیضا چراتا ہے جس پر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور رسی چراتا ہے اس پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ چور کی سزا جو ہے ایک مخصوص قیمت کی چوری کرنے پر وہ اس کی صورتیں ہیں، اور تو اس پر وہ قاضی جو اس کا ہاتھ کاٹتا ہے۔ تو جہاں یہ اسلامی سزا ہوگی، چور کا ایک کا ہاتھ تو کٹے گا، لیکن جب اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جو بھگایا جائے گا نا، تب سارے چور جو ہے نا وہ کان پکڑ لیں گے، ڈر جائیں گے۔ سب کے سامنے جب ہاتھ کٹے گا، اب تو میڈیا ہے تو دنیا بھر میں اس کو دکھایا جا سکتا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں نہیں۔ اسلامی سزائیں اب نافذ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بھی بعض اوقات بس وہ بک بک شروع کر دیتے ہیں بعض اوقات اسلامی سزاؤں کے تعلق سے۔ چور جو ہے نا اتنا برا بندہ ہے، جو قرآن پاک میں بھی ہے، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه ان اللہ غفور رحیم۔ صاحب بحر شریعت اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، چرانے والا مرد اور چرانے والی عورت ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ سزا ہے ان کے فعل کی، یعنی اس چوری کی حرکت کی۔ اللہ عز و جل کی طرف سے سرزنش ہے، سرزنش مانے سزا، اللہ عز و جل کی طرف سے سرزنش ہے، اور اللہ عز و جل غالب حکمت والا ہے، اور اگر ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی حالت درست کر لے تو بے شک اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول کرے گا، بے شک اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ تو چور کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن وہ توبہ کی صورت وہی ہے، توبہ تو کر لی لیکن جتنا مال چرایا ہے نا، اس کے یعنی توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرنی ہے نا، جتنا مال چرایا ہے جس کا چوری کیا اس کو دے دے یا اس کے وارث کو دے، اور وہ اگر فوت ہو گیا تو وارث ہے یا وہ بھی زندہ ہے لیکن کہاں ہے ملتا نہیں ہے، یا یہ یاد نہیں کس کس کا چرایا ہے، تو اگر ایسی صورت ہے کہ وہ مالک تک پہنچانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تب وہ اس کو خیرات کر دے، صدقہ کر دے، کسی فقیر شرعی کو دے دے، ٹھیک ہے نا۔ اور جہاں ممکن ہے تو وہاں اس کے مالک کو ڈھونڈ لے، جیسے یہاں اگر کسی نے چرایا، کسی کا موبائل فون چرایا تو وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں تربیت کا سلسلہ ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنا ممکن ہے کہ یہ مطلب وہ انتظامیہ جو ہے اپنی مجلس ہے اس کے کسی ذمہ دار کو دے دیں گے تو وہ اس تک ہو سکتا ہے ڈھونڈ کے پہنچا دے۔ اس طرح کی صورت مطلب یہ کرنی ضروری ہے، اس کو کھائے اور پھر بولے کہ اب توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے آئندہ نہیں کریں گے تو اب گناہ کا وہ آئندہ کا سلسلہ تو رک جائے گا، لیکن یہ جو گناہ ہو چکا نا اس کی معافی کی صورت یہی ہے کہ وہ اس تک مال اس کا پہنچا دے۔ حدیث پاک ہے جس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا، اس کا ہاتھ کاٹا گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے۔
یہ کتنی ذلت کی بات ہے. اور ہاتھ کٹے گا تو کتنی تکلیف ہوگی. یہاں معمولی سا زخم ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپریشن, چھوٹا آپریشن ہو تو سن کر کے کرتے ہیں, اگر کوئی بڑا آپریشن ہے تو بے ہوش کر کے کرتے ہیں. یہاں سن بھی چھوٹے میں بھی کرتے ہیں, لیکن بعض آپریشن ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس جگہ کو سن کر کے کر لیتے ہیں. تو نہ سن کیا جائے گا نہ بے ہوش کیا جائے گا, وہ بالکل جاگتی حالت میں ہاتھ کاٹا جائے گا. کتنی تکلیف. تعزیر کے بارے میں بہر شریعت جلد دوم یعنی دوسری جلد صفحہ نمبر, یہ مکتبۃ المدینہ کی بہر شریعت ہے, صفحہ نمبر 405 پر مسئلہ نمبر 5, اگر تعزیر ضرب سے ہو, مارنے سے ہو کہ اب اس کو مارنا پڑے گا, تو کم از کم 3 کوڑے اور زیادہ سے زیادہ 39 کوڑے لگائے جائیں. اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. یعنی قاضی کی رائے میں اگر 10 کوڑوں کی ضرورت معلوم ہو تو 10, 20 کی ہو تو 20, 30 کی ہو تو 30 لگائے. یعنی جتنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اس سے کمی نہ کرے. ہاں اگر 40 یا زیادہ کی ضرورت معلوم ہوتی ہے تو 39 سے زیادہ نہ مارے, باقی کے بدلے دوسری سزا کرے, مثلا قید کر دے. کم از کم 3 کوڑے, یہ بعض متون کا قول ہے. اور امام ابن حمام علیہ رحمت اللہ السلام وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر 1 کوڑا مارنے سے کام چلے, اگر 1 کوڑا مارنے چلے تو 3 کی کچھ حاجت نہیں. اور یہی قرین قیاس بھی ہے, یہی سمجھ میں آتا ہے نا. اور بھی تعزیر کے اس میں احکام لکھے ہوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب قاضی ہوتا ہے, بہت بڑا عالم دین ہوتا ہے, بہت بڑا مفتی ہوتا ہے. اور قاضی جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے, اتنا سمجھدار ہوتا ہے. تو اس نے مطلب یہ کہ اگر اس کو جو لگتا ہے کہ یہ آدمی سامنے والا غیرت مند ہے, معزز ہے, بھول کر بیٹھا ہے, تو اب اس کو کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے معزز آدمی کو, وی آئی پی کو, شخصیت کو اگر قاضی سب کے سامنے اتنا بول دے نا, آپ نے یہ کیا, آپ نے کیا, آپ کو شرم آنی چاہیے. بھائی اتنا بول دیا نا تو اس کا اپنی نسلوں کو بھی وہ بولے گا کہ وہ بیٹے پھنس گیا تھا. تو جیسا آدمی ویسی مطلب سزا. تو اسی طرح طلبہ جیسا طالب علم ویسی اس کی سزا. سادات کے معاملے میں اور ڈرنا پڑے گا استاد کو. سیدوں کو پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ بطور سید اس کی تعظیم کیجیے. استاد تعظیم کرے گا, اس کی کھڑا ہو جائے گا, وہ آیا سید زیادہ ہو تو وہ مروت کی ایسی اس کو مار پڑے گی کہ وہ سیٹ ہو جائے گا. اب جیسے بالفرض کوئی شرارت صادر ہوئی اس سے اور استاد اب تعظیم کے لیے کھڑا نہیں ہوا نا, یہ بولے گا نہیں کسی کو, اندر سمجھے استاد صاحب میرے سے بدزن ہو گئے, تو میرا خیال ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. یہ حکمت عملیہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. سید صاحب, شہزادے آپ تو ایسا نہ کرتے, سید صاحب آپ تو ایسا نہ کرتے. اگر استاد اتنا بول دے نا سب کے سامنے سید کو, تو میرا خیال ہے اس کے لیے بہت بڑا اس میں درس ہو جائے گا. یہ استاد کی حکمت عملی کے مطابق اس طرح کی سزا. یا کسی اچھے معزز گھرانے کا بچہ ہے, اس کو بھی اس طرح کہ یار تم فلاں کے بیٹے, تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا یار, تم نے ایسا کیا, تو 2 منٹ میں سیٹ ہو جائے گا. تو جیسا موقع, جیسا ماحول. اب ایسی حکمت عملی استادوں کو بھی سکھائے گا کون, یہ بھی تو ان کو بھی تو سوچنا نہیں پڑتا بیچاروں کو. تو اب یہ کہ بعض منجھے ہوئے استاد ہوتے ہیں, بعض بیچارے وہ میرے ایسے ہوتے ہیں, تو وہ گاڑی چلتی رہتی ہے. مگر استاد کی برائی مت کرنا. یہ تعویل پیش کرتے ہیں کہ ہم نے بھی مار کھا کے پڑھا ہے. تم شرارتی تھے تو اس کا مطلب تمہاری جیسے ہی شرارتی ہے, تمہاری طرح اس کو مار پڑے ہی پڑے. یا کیا انتقام لینا چاہتے ہو اپنی مار کی؟ ان سے جس نے مارا اس سے بات کرو نا. ان بیچاروں نے مننے مدنی منوں نے کیا دوبارہ بگاڑا ہے. باپا یہ تعزیر کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے, تو اس میں بسا اوقات سامنے والے کو ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں, حرامی بول دیا, سور بول دیا, اس طرح کے دیگر الفاظ, تو ان کے بارے میں کیا حکم شرعی؟ حرامی کا لفظ تو بہت سخت گالی ہے, اور حرام زادہ کے معنی میں یعنی حرام کی اولاد, ولد الزنا,
معاذ اللہ. بار شریف جلد دوسری حصہ 9 صفحہ نمبر 409 پر ہے. حرامی کا لفظ بھی بہت سخت گالی ہے اور حرام زادہ کے معنی میں ہے. اس کا بھی حکم تعزیر ہونا چاہیے. کسی کو بے ایمان کہا تو تعزیر ہوگی، اگرچہ عرف عام میں یعنی عام بول چال میں یہ لفظ کافر کے معنی میں نہیں بلکہ خائن یعنی خیانت کرنے والے کے معنی میں ہے. اور لفظ خائن بھی تعزیر ہے، لفظ خائن میں بھی تعزیر ہے. مسئلہ 12 سور، کتا، گدھا، بکرا، بیل، بندر، الو کہنے پر بھی تعزیر ہے. تو سور، کتا، گدھا، بکرا، بیل، بندر، الو کہتے ہیں نا، تو اس کہنے پر بھی تعزیر ہے. کب تعزیر ہے؟ جب کہ ایسے الفاظ علماء و سادات یا اچھے لوگوں کی شان میں استعمال کیے. یہ چند الفاظ جن کے کہنے پر تعزیر ہوتی ہے بیان کر دیے. باقی اب یہ اس دور کی باتیں خصوصاً عوام میں آج کل بکثرت نہایت کری و فحش نے بہت برے اور بیہودہ بے حیائی سے بھرپور الفاظ گالی میں بولے جاتے ہیں، یا بعض بے باک مذاق اور دید لگی میں کہا کرتے ہیں. ایسے الفاظ بالقصد یعنی ارادتاً نہیں لکھے. ظاہر وہ ماں بہن کی جو گالیاں دیتے ہیں اور بہت گندی گندی باتیں لوگ عام طور پہ کرتے ہی ہیں. یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے صدر شریعہ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو ارادتاً نہیں لکھا. اب ظاہر ماں بہن کی گالیاں اس میں کہاں لکھیں گے؟ یہ ہمیں سمجھنا کہ جب کسی کو کتا گدھا کہنا ہی مطلب یہ نہیں کہ برا ہے، اب یہ کہ وہ گندی گالیاں نکالنا یہ کس قدر تعزیر کے لائق ہوگا یہ سب سمجھ سکتے ہیں. اور ان کا حکم ظاہر ہے کہ عزت دار کو کہے جس کی ان الفاظ سے حد کو حرمت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، بے آبروئی ہوتی ہے تو تعزیر ہے. یا ان الفاظ سے ہر شخص کی بے آبروئی ہے جب بھی تعزیر ہے. یعنی جیسی گالی، ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ جس سے خاص بڑے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ایک گالی ایسی ہوتی ہے کہ جو کسی کو بھی دی اس کی بے عزتی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذلیل آدمی ہو لیکن بے عزتی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تعزیر، اب تو خیر تعزیر کا دور نہیں ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے تو صحیح قانون، اس میں حد کے عزت کا کیس بنتا ہے. ہاں ہمارے یہاں ہے قانون حد کے عزت. مگر یہ کہ اب اتنی سی بات پہ کورٹ میں جاتا کون ہوگا؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ہاتھ میں شرح الصدور ہے. یہ حضرت سیدنا علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے. اعلیٰ حضرت نے جن کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ بزرگ ہیں، شافعی بزرگ تھے، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے 75 بار جاگتے میں سرکار کا دیدار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور زیادہ پرانے نہیں ہیں، کچھ چند 100 سال ان کو ہوئے ہیں. احمد النسائی، ابن خزیمہ اور بیہقی نے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بقیع میں سے گزرا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اف اف. تو میں نے گمان کیا کہ شاید آپ میرا ارادہ فرماتے ہیں. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس قبر والے شخص کو میں نے بنو فلاں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا تو اس نے ایک زرہ بطور خیانت بچا لی. اب وہ زرہ آگ کی ہو گئی ہے اور اس کو پہنا دی گئی ہے. الامان. ہم اللہ تعالیٰ سے امن طلب کرتے ہیں، تو جس نے جس کا کوئی بھی مال چرایا ہو، چیز چرائی ہو، چاہے 1 روپیہ بھی چرایا ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو پہنچا دے، توبہ بھی کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु मदीना। बाबा ये भी देखा जाता है कि बाज़ औक़ात जो इस लालच में मोबाइल या कोई चीज़ चुराता है कि ये बड़ा कीमती नज़र आ रहा है, लेकिन जब वही बेचने जाता है बाज़ार में तो बहुत मामूली कीमत भी मतलब उसको मिलती है, यानी वो उसका मकसद भी यूँ दुनियावी तौर पर भी देखा जाए तो इतना हासिल नहीं होता है। ना वो चोरी का माल तो है ना, वो पौने पौने दाम ही जाता है, पानी के भाव जाता है। क्योंकि ये चोर अपने आप को होशियार समझता है ना, चोरी का माल लेने वाला 1.5 होशियार होता है। तो उसको भी पता है कि ये चोरी का माल है और ये देकर जाएगा कहाँ। और इसको असली भाव चोर को थोड़ी पता होती है, इसको पता होना मुश्किल है। तो जो मोबाइल आया हाथ में तो ले लेना है उसने, फिर वो उसने सस्ते में से लेना है। तो ये चोर बाजारें जो है ना, ये इंतजामिया को चाहिए कि चोर बाजारों का खात्मा कर दे। अगर ये खरीदने पर पाबंदी पड़ जाए ना तो चोर चुरा के जाएगा कहाँ, बेचेगा किसको। तो ये ताउन करते हैं चोर बाजार वाले के तुम चुरा कर जो चुरा सको ले आओ, हम खिदमत के लिए हाजिर हैं तुम्हारी। तो इस तरह चोर बाजारों का भी खात्मा किया जाए। अब चोर बाजार है तो ये 100% चोर बाजार नहीं होती, उसमें चोरी का माल भी होता है और शाहूकारी का माल भी होता है, दुरुस्त माल भी होता है, दोनों ही होता है। तो यानी मुराद ये कि ये सब पता होता है, इंतजामिया के लिए पकड़ना कोई मुश्किल नहीं है। ये जमीन में से निकाल के ले आते हैं छुपे हुए को, जी हाँ ये पकड़ लेते हैं, ऐसे ऐसों को पकड़ ले। जब पकड़ने पर आते हैं तो ये पकड़ लेते हैं। तो अगर दियानतदारी से पकड़े ना तो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। इनको पकड़े और इनको जो मुनासिब सज़ा जो होती है इसके मुताबिक इनकी तरकीब बने, तो आइंदा ये चोरी का माल खरीदना छोड़ दें, तो ये चोर भी छोड़ दें। अच्छा, अब चोर पकड़ा जाता है तो क्या होता है, पकड़ा भी गया ना तो वो कुछ मुट्ठी में देता है तो पिछले दरवाजे से निकल जाता है, तो इसकी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। अगर चोरों को दुरुस्त तरीके पर सजाएं दी जाने लगे, जो कानून है बिलफर्ज अगर उसी कानून के मुताबिक भी सजा दी जाए ना तब भी वो मुमकिन है। हमारे इस्लामी भाई बता रहे थे कि हम काफिले में गए थे किसी मुल्क में, वो मुल्क इस्लामी मुल्क ही नहीं है, मतलब मुल्क है एक। तो वहाँ हमने स्कूटर, इस्लामी भाई मुझे स्कूटर पर ले गया था कहीं, तो स्कूटर खड़ी की, उसने लॉक नहीं किया। करप्शन है उस मुल्क में, ऐसा नहीं करप्शन नहीं है मुल्क, तो उसने स्कूटर को लॉक नहीं किया। तो वो इस्लामी भाई ने, हमारे मुबल्लिग ने उसको तवज्जो दिलाई, यहाँ के मुबल्लिग ने, कि यार ये तुमने लॉक नहीं किया स्कूटर को। तो उसने कहा हमारे यहाँ स्कूटर चोरी नहीं होती। स्कूटर चोरी नहीं होती, यहाँ तो करप्शन तो है। बोला बस स्कूटर चोरी नहीं होती इसलिए कि स्कूटरें बहुत चोरी होने लगी थी, बहुत चोरी होने लगी थी। तो फिर हमारी इंतजामिया में से लोग आ गए जिनकी बस घूम गई कि स्कूटर की चोरी अब नहीं होगी, और नहीं होगी। इसका इलाज इन्होंने, तो इसमें शरीयत का मसला नहीं बता रहा मैं, एक वहाँ का कारनामा बता रहा हूँ इन लोगों का। उन्होंने इसका इलाज ये किया कि चोर को कानून के हवाले नहीं किया, कानून अपने हाथ में ले लिया, और जो भी चोर इनको हाथ में आता ना उसको शूट कर देते, तरकीब से वो ले जाकर पुलिस मुकाबला करते हैं, जो भी तरकीब होती इनकी, इसको शूट कर देते। इन्होंने जो कुछ चोरों को, स्कूटर चोरों के नाम से जब मार दिया ना, तो चोरों की दुनिया में जो है ना हलचल मच गई। स्कूटर की चोरी बोला हमारे अब नहीं होती, उसको स्कूटर को लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई चोर इसको हाथ नहीं लगाता। अगर पकड़े गए तो पुलिस ने खोपड़ी के 2 टुकड़े करने, पूछना नहीं है कि क्यों चुराई। ये तरीका मैं नहीं कहता कोई इस्लामी तरीका है कि चोर को पुलिस पकड़ के फायर कर दे, मैं एक तरीका बता दूं कि एक यानी ये इन्होंने तरीका इख्तियार किया कि खत्म हो गया। तो हमारे यहाँ तो फेयर तरीके मौजूद हैं, फेयर तरीके हर काम के मौजूद हैं, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो मतलब डकैती हो, चाहे मतलब कोई भी, जैसे ट्रैफिक के कानून ही तोड़ते हैं लोग, तरह तरह के कितने मतलब के जराइम हमारे यहाँ होते हैं। हर मामले में कानून मौजूद है। अगर कानून पर सही मानों पे अमल हो जाए ना तो हमारे यहाँ मतलब है कि बिल्कुल अमन कायम हो सकता है। बहुत सारे ममालिक ऐसे कि जिनमें कानून पर काफ़ी हद तक अमल है, क्योंकि मैंने तो दुनिया में बाज़ जगह देखी है ना, तो वो वहाँ कुछ भी नहीं होता। लेकिन ऐसा खुल्लम खुल्ला जो हमारे यहाँ वो
लूट मार है ना, ऐसा नहीं होता, मतलब वो कम कम होता है, रिश्वतें भी नहीं होती, बहुत कम, मतलब कत्ल नहीं होते, बहुत कम। मारा मारी किसी की हिम्मत नहीं है कि मारा मारी करे, अपने तेरा करके ठोसा मारते हैं और वो टक्कर मारते हैं। और ये लड़ाई होती है ना हमारे गलियों में, मैंने देखा वहां किसी की हिम्मत ही नहीं है कोई किसी को लड़े। बड़ा तुर्रम खान होगा अपने मुल्क में, अपने वतन में, वांटेड होगा भले, वहां वो उंगली नहीं उठाता किसी पर, इसको पता है कि यहाँ कोई भी नहीं बचाएगा, पकड़ के ले जाएंगे ने सरियों के पीछे रख देंगे। तो इसलिए मैंने देखा कि ना वो लड़ाई होती है, ना कोई मारता है किसी को, ना पीटता है, बड़ा अमन कायम है। लूट मार, दुकानों पर बड़ी कीमती चीजें बाजू का लटकी होती हैं, कोई नहीं उठाता। हिम्मत किसकी है? उठाएगा तो फिर अगर हाथ में आ गया तो फिर बचना उसका मुश्किल। काश हमारे यहाँ भी ये हो जाए ऐसा, अल्लाह करे। सब कवानीन मौजूद हैं, अल्लाह करे अमल करने वाले हमें, मतलब यानी कि बस ऐसे दावत इस्लामी इंशाअल्लाह इन सबको मतलब यानी कि सुधारेगी इंशाअल्लाह। आ जाओ दावत इस्लामी में, आ जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी रोजियां हलाल हो जाएंगी, चोरियों की इंशाअल्लाह आदतें निकल जाएंगी। हम तो क्राइम कम करवाते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। जो दयानतदार किस्म के लोग हैं ना, वो बहुत पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को, कि ये हमारी मदद करते हैं। अरे जिन मुजरिमों को मार मार के पुलिस नहीं सुधार सकी, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने ऐसों को भी सुधार कर मुबल्लिग बना दिया। तो आ जाओ सारे दावत इस्लामी में आ जाओ, इंशाअल्लाह सारी दुनिया में अमन व आशती का दौर दौरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आपको याद होगा कि एक घाट पर, यानी एक ही घाट माने किनारा, एक ही दरिया के किनारे पर शेर और बकरी पानी पीते थे। ये मुहावरा है, यानी कि इतना हमने, शेर बकरी का दुश्मन होता है और बकरी शेर से ऐसे ही डरे कि उसके गली में ना जाए, लेकिन शेर और बकरी साथ पानी पीते। ऐसा मतलब मैंने अमन कायम कर दिया मेरे आका, मेरे मौला सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने। काश उनका सदका मेरे मुल्क को भी मिल जाए, मेरे पाकिस्तान को भी मिल जाए, और आलम इस्लाम में हर जगह अमन अमन और अमन हो जाए। अल्लाह करे मुसलमान सब नमाजी बन जाएं, मस्जिदें आबाद हो जाएं, और ऐश कोशियों के अड्डे वीरान हो जाएं, सब तिलावतें करें, नातें पढ़ें, इल्म दीन भी हासिल करें, कारोबार बेशक करें तो हलाल रोजी कमाएं, किसी को लूटें नहीं, खयानतें ना करें, बददियानतें ना करें, और जेल खाने जो ये वीरान हो जाएं, इनको कोई कैदी ना मिले जिसको ये मतलब संभालना पड़े, सब आसाइशें आसानियां और सब मतलब है कि मदीना मदीना हो जाए। काश अल्लाह ताला करबला वालों के सदक़े में मेरी सुन ले, कि हमारा मतलब मुल्क जो हमने का गेवारा बन जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु। पापा ये मस्जिदों में जहाँ रश होता है तो वहाँ भी देखा जाता है कि लोग जिसका चाहते हैं चप्पल वगैरह पहनकर चले जाते हैं, तो क्या ये भी चोरी कहलाएगी? हाँ, अगर पता है कि किसी का और नियत ही खराब है, चप्पल पहन के जाते हैं, किसी यानी आप किसी की चुराई भी टूटी फूटी चप्पल अगर कुछ नहीं मिली तो वो चुरा लेते हैं, फिर वही पहन कर वो मस्जिद में चले जाते हैं। फिर इनकी तरकीब होती है, ऐसे नहीं चुरा सकते, कोई पकड़ लेगा तो वो देखते होंगे कि कौन यानी आ रहा है जा रहा है, तो कौन उम्दा चप्पल पहन कर आया है या जूते, और इसने कहाँ रखे हैं, तो वो देख लेते कि यहाँ रखे। तो अब यहाँ रखे ना, तो ये, और वो पहली सब में बेचारा बैठ गया पीछे रख कर, तो चोर को तो मजे, मालिक तो वहाँ है, जूते यहाँ है, अब ये उसको उठाएगा और ये चल पड़ा। तो ये जूते चोर, सर जूते की चोरी भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये भी हमारे यहाँ होती है, इसलिए हमारे चोर बाजार है। दूसरे मुल्कों में जहाँ चोर बाजार नहीं, वहाँ नहीं होती, पता भी नहीं होता कि चप्पल भी कोई चुराए ना, जूते चप्पल की हिफाजत का कोई किसी को परवाह होती है। ऐसे चप्पल छोड़ दी और आ गए नमाज में। कीमती कीमती जूते मैंने देखे बाहर दरवाजे पर वो रखे होते,
وہ دروازے نہیں جو ابتدائی جو چند ٹپے ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں، زینے، ان پہ جہاں اتارتے ہیں جوتے چپل، تو وہاں رکھے ہوتے ہیں اچھے اچھے جوتے، کوئی نہیں اٹھاتا، وہاں تصور ہی نہیں، اگر اٹھائے گا تو کہاں جا کے بیچے گا، ہے نہیں، چور بازار نہیں ہے ہمارے ہاں، بدقسمتی سے سرپرستیاں ہیں، چور بازاریاں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو چوری کرنا بھی حرام، اور یہ یاد رکھے جان بوجھ کر چوری کا مال چرانا بھی حرام، یہاں تک کہ اگر شبہ بھی ہو تب بھی چوری کا مال نہیں خرید سکتا. یعنی وہ قرینے سے پتہ چل جائے کہ بہت سستا دے رہا ہے، کہ اور وہ جیسے کہ وہ مثال دیے نا فتح رضویہ میں، نا مثال فتح رضویہ شریف میں، کہ کوئی ہے مطلب جاہل، اور اس کے آبا و اجداد بھی جاہل تھے، اور اب یہ کوئی علمی کتاب لے آیا اور بولتا ہے کہ یہ میری کتاب ہے اور میں بیچنا چاہتا ہوں، تو یہ نہ خریدی جائے، کہ یہ جب پڑھنا ہی نہیں جانتا تو یہ کہاں سے اس کی کتاب ہو گئی. تو یہ قرینہ ہے، ایک صورت میں ہو سکتی ہے کسی نے اس کو تحفہ دے دیا ہو، لیکن چونکہ قرینہ یہ کہ یہ شاید چرا کے ہی لایا ہو، تو اس لیے اس سے نہیں خرید سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.